سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا. فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی، لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے. ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی، کبھی انقلاب کے نام پر یہاں، اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے. لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے، کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے. مدینے میں جو صحابہ اکابر صحابہ تھے وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا. پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے. رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا خلیفہ وقت کا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو کہاں نیشاپور، سمرقند، بخارا، قبرص، ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے، ایک ہی خلیفہ ہے اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں. صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے، جوان لوگ تھے، یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے. اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا. اس کے خلاف مصر کے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت سختی کرتا ہے، ایسا ہے، فلاں ہے. بہت ساری شکایتیں آتی رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان شکایتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار حضرت محمد بن ابو بکر، آپ سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سب سے کڑوا واقعہ ہے، بہت کڑوا واقعہ. لوگ سنتے ہیں کربلا کی شہادت اور کربلا میں ہونے والے حالات، لیکن حضرت عثمان غنی کے آخری دور کا یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے. حضرت محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، یہ اور کئی صحابہ آئے مدینہ طیبہ میں. عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا تھا؟ جتنے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے تھے، حضرت عثمان غنی نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی تھی ایک خط میں عبداللہ بن ابی سرح کو کہ تو اس طرح سے کر رہا ہے، توبہ کر، باز آ جا، لوگوں کے حقوق پر دست درازی نہ کر. یہ سب جو ڈانٹ لگائی تھی عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا؟ جتنے لوگ مدینے گئے تھے سب کا قتل کروا دیا. جو حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت لے کر کے گئے تھے، واپس آنے کے بعد ان کا قتل کروا دیا. یہ بڑا معاملہ تھا. اس معاملے کو لے کر صحابہ آئے مسجد نبوی شریف میں. صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ اس عبداللہ بن ابی سرح کا کیا کیا جائے. تو حضرت علی کے پاس یہ بات آئی تو حضرت علی نے کہا بالکل یہ قتل کا، قصاص کا مقدمہ لے کر کے آئے ہیں. عبداللہ بن ابی سرح کو صرف معزول نہیں، اس کو قتل کرنا چاہیے. اتنے لوگوں کا قتل کیسے کیا؟ صرف شکایت کرنے کی بنیاد پر. اور دیگر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بہت سختی کے ساتھ حضرت عثمان سے بات کرنے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، انہوں نے بھی، حضرت عمر بن عاص نے بھی، یہ بڑے اکابر صحابہ تھے، حضرت عثمان سے مطالبہ کرنے لگے کہ اتنے لوگوں کے قاتل کو آپ مصر کا گورنر کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے سب کی بات سنی اور آپ کے اوپر یہ بار بار دباؤ ڈالا جاتا تھا، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی وجہ سے آپ اسے معزول نہیں کرتے، بنو امیہ کا ہے اس لیے آپ اس کے گورنری سے نہیں ہٹاتے. حضرت عثمان غنی نے کہا سارے صحابہ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھے اس کو گورنر بنائیں، میں خط لکھ دیتا ہوں. تو جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو کہا کہ ان کو نیا گورنر بنایا جائے اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیا جائے. حضرت عثمان غنی نے لیٹر دے دیا، کہا کہ جاؤ عبداللہ بن ابی سرح کو ابھی کے ابھی معزول کر دینا اور اسے ادھر بھیج دینا، اور آپ آج سے مصر کے والی اور گورنر بن جائیں. حضرت محمد بن ابو بکر جب جانے لگے تو انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جا رہی تھی کہ مصر کے حالات دیکھیں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں، اور مصر کے لوگوں کو سمجھائیں جو ابھی ابھی انقلاب نام سے اٹھے ہوئے ہیں، جن کو بلوائی کہتے ہیں، وہ کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج تک یہ ایجپشن ویسے ہی ہیں، ان کی کھوپڑی ہٹی رہتی ہے. یہ فرعونوں کے دور کے لوگ ہیں، فرعون ان کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا رہا ہے. آج تک ایسی سخت قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک پوری جماعت گئی. آپ سنیے ہوا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلتا تھا مروان بن حکم نام سے. یہ مروان بنو امیہ کا ایک شخص ہے، حضرت عثمان غنی کے خاندان میں، رشتہ دار میں، لیکن صحیح آدمی نہیں تھا، عیاش طبیعت کا. مروان بن حکم حضرت عثمان غنی کے گھر پر رہتا تھا. یہ صحیح آدمی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اس نے کیا حرکت کی، کتنی بڑی حرکت کی، پوری تاریخ میں یہ چیز موجود ہے.
ایک طرف عبداللہ بن سبا نے فتنہ مچا دیا تھا پوری جگہ پر, لوگوں میں ورغلا دیا تھا اور نئی جماعت پیدا کرنے کے فراق میں تھا, اور اس کے بعد ادھر مروان بن حکم اور بنو امیہ کی کچھ حرکتیں ایسی, ادھر عبداللہ بن سرا مصر میں فتنہ, قتل کر دیا حضرت عثمان غنی کے خاندان پر, بڑے الزامات آ رہے تھے. لیکن صحابہ جانتے تھے عثمان بن عفان کی طہارت کیا ہے, ان کی پاکیزگی کیا ہے, ان کے اخلاق کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے حضرت عثمان غنی کیا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل سنائے, کسی ذہن میں شک و شبہ بھی نہ آئے. وہ رسول اللہ کے داماد ہیں, میرے آقا کے انتخاب ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں. حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں, کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے, اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا. یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا, اور مشکوک لگ رہا تھا, یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں, محمد بن ابو بکر, بات کرو کیا ہے. کہا نہیں, ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام, ان کے متعلق نہیں ہے, یہ گورنر نہیں ہے. وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی, اس کے پاس کچھ نہیں ملا, اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی, کچھ نہیں ملا. اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا, حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے, یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے. اس کو پھر سے پکڑا, اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا, اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی, اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا. اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی, وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا, کوئی نہیں کھول سکتا. اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا. حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے, اور سارے صحابہ کی جماعت تھی انصار اور مہاجرین کی جو ابھی مصر جا رہے تھے, ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا. کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام, خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح, جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا, اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا, ختم کر دینا. اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے, ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا, اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا. فقط سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے, حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا واپس سے باہر ہوگا. حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا لیٹر میرے قتل کا, ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا, دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے. وہ آپے سے باہر تھے, سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے, سخت نالا ہو. یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن, بڑے بڑے صحابہ وہ موجود تھے. ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں. سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے. تو خط لے کر حضرت علی آئے, آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور بھی تھے. حضرت عثمان غنی, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 70 سال کے بعد تو وہ خلافت پر بیٹھے تھے, اور تقریباً آپ کی عمر ابھی 80 سال کے قریب ہو رہی تھی. اس وقت آپ تو مکمل عبادت میں لگے رہتے تھے. حضرت عثمان کے پاس آئے, حضرت علی نے یہ خط دکھایا. وہ غلام کو بھی پکڑ کر کے لائے تھے, وہ اونٹنی بھی ساتھ تھی. حضرت عثمان سے کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ غلام میرا ہے. کہا اونٹنی؟ کہا یہ بھی میری. اس کے بعد مہر دکھائی, کہا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا میری مہر ہے. کہا یہ خط پڑھ کر کے سنا, یہ خط کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط سنا, اس کے بعد کہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم, ان میں سے ایک حرف بھی میرا لکھا ہوا نہیں ہے, میں اس سے بری ہوں. حضرت علی فوراً اٹھ گئے, کہا صحابہ سے آج تک ہم نے عثمان کو قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا تھا. ان کی پاکیزگی, ان کی طہارت ایسی تھی کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. تو کہا کہ عثمان بن عفان اگر حلف اٹھا چکے, قسم کھا چکے ہیں, تو یہ خط ان کا ہو ہی نہیں سکتا.
حضرت طلحہ حضرت زبیر تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تسلیم کر لیا, داماد رسول امیر المومنین سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے, آپ اس پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم کریں کہ ہے کس کا.